دعوت ذوالعشیر آئے، ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے اور رسول اللہ نے پہلے کھانا کھلایا ہے، اللہ کا حکم تھا کہ پہلے کھانا کھلاؤ، نیاز کا سسٹم تھوڑا سا بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، مجلس کے بعد کھانا نہیں ہوگا، مجلس سے پہلے کھانا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہ کیجیے گا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہرحال لیکن پہلے کھانا کروایا، اور جب وہ کھانا ہو چکا تو رسول اللہ اٹھے تقریر کے لیے، تو ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچایا، رسول اللہ کو تو بات ہی نہیں کرنے دی، چلے گئے۔ جاتے ہوئے رسول اللہ نے کہا کل پھر کھانا ہے، پھر آ جانا۔ اگلے دن پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر چلے گئے، نہیں بات کرنے دی رسول اللہ کو۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ نے کہا تھا کھانا ہے، آ جانا، تیسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا۔ اب یہاں سے جب رسول اللہ اٹھے بات کرنے کے لیے تو ایک طرح سے ابو لہب اٹھا شور مچانے کے لیے، دوسری طرف سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو اگر تعارف کروا دوں تو ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا، ایک طرف سے کذاب اٹھا اور ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ یہ ہے ابو طالب۔ ابو طالب علیہ السلام کا خاص توسل موجود ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے، ابو طالب کی بہو ہے بی بی فاطمہ۔ جب بیوی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تو مکہ میں ایک ارتھکویک آیا تھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے کوہ ابو قبیس پر، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، علی کی علویت کا واسطہ، وبالفاطمۃ البیضاء، اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل ہے حاجات کی برابری کے لیے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس خانوادے میں بھیجا جہاں باپ ہے محمد مصطفیٰ اور ماں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اتنا پاکیزہ مال میں نے عرض کیا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ یہ میں ایک فقرے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں بڑی منزلیں چاہیے پھر۔ تو اس خانوادے میں اس مقام پر تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک روحانیت و معنویت اور عرفان کی منزلیں طے ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ رزق تو پاکیزہ ہو، رزق تو حلال ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ گھر میں جب زندگی گزاریں کتنے مرتبہ ایسا ہوتا کہ بہت سارے مومنین ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں باپ نمازی، بچے نمازی نہیں بنے، آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ایسا لگتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تو ہمارے بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے، ہمارے بچے کیوں نہیں دین کی طرف آتے، جبکہ ماں باپ بڑے دیندار ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، دیکھیں میں بات کو بہت سادہ اور سمپل نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے، اس لیے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جو فرینڈز آپ کے ہوتے ہیں، جس اسکول میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے کہ گھر میں بعض مرتبہ ہماری رفتار تو دینی ہوتی ہے، ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا۔ تو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میرے ماں باپ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تو جب یہ نماز انہیں نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھارے گی؟ نہیں آتا۔ اور شیطان ایسے موقع پر اپنا بھرپور کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اگر بات زیادہ بڑھتی چلی جائے تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس خاطر ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپس میں کہیں چپکلش کہیں کوئی بات کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی، کم سے کم بیئر منیمم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے، ویسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں بیئر منیمم کہہ رہا ہوں، بچوں کے سامنے کم از کم ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہیومیلیٹ نہ کریں۔ آپ نے اگر یہ سمجھا کہ میں نے بچے کے سامنے اس کی عزت کو ختم کر دیا تو آپ کی اپنی عزت بھی نہیں رہے گی، پھر بچہ آہستہ آہستہ وہ رسپیکٹ بھی کھو دے گا۔ اور ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کہیں پہ کوئی خاص اشارہ نہ ہو جائے، لیکن پھر ماں باپ بہرحال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، لیکن ان میں وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی۔ جب خود ایک دوسرے کے لیے اتنا ذلیل کر چکے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، بچوں کے سامنے یا ویسے بھی، اور یاد رکھیے گا الولد سر ابی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے حدیث میں، یعنی کیا، وہ جو آپ چھپ کے کریں گے نا بیٹا کھل کے کرے گا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں جا رہا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو کیسا بھی بنا رہا ہوں، میرا بچہ اچھا بنا رہا ہے، تو جو ہم نے کچھ چھپ کے کیا وہ بچہ کرے گا سامنے۔ تو اس لیے اگر ہم نے عزت نہیں رکھی ایک دوسرے کی اور ہیومیلیٹ کرتے رہے یا ایک دوسرے پر، اس کا آخر میں نتیجہ یہ کہ وہ ہائر مورل گراؤنڈ و اتھارٹی رہتی نہیں کہ آپ اپنے بچے سے کچھ کہہ سکیں امر المعروف نہی عن المنکر میں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان ایسے موقع پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں حتیٰ مستورات بھی اور جینٹس کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی 17-18 ایئرس کی مثلا ہو چکی ہے، اس کا ان فلاں فرینڈس کے ساتھ جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری آپس کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کیوں روکوں اسے، اس لیے کہ میں روکوں گا تو میں برا بن جاؤں گا کہ باپ نے روکا، اور ماں اس لیے نہیں روک رہی کہ میں روکوں گی تو میں بیٹی کے سامنے بری بن جاؤں، تو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، شیطان یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزوں، سیدہ سلام اللہ علیہا وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے، خدا کی قسم، کہ بیوی سے توسل بھی کریں، یہ درود بھی پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا
بعدد ما احاط به علمک، پروردگار تو درود و سلام بھیج کن پر؟ بی بی فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام پر، بعدد ما احاط به علمک، اتنا درود و سلام بھیج کر جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ خاص نسخہ ہے، آپ تک پہلے بھی پہنچا ہوا ہوگا۔ 530 ٹائمز اس کو پڑھیں اگر آپ کسی شدید مشکل میں، 530 ٹائمز اس کو پڑھیں، اور اگر کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو ڈیلی روٹین کی کوئی مشکل ہے تو 100 ٹائمز پڑھیں، اور اس کا اثر دیکھیں۔ پھر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھیں تو کے بعد پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اے پروردگار تو درود و سلام بھیج، آپ مرکز کائنات پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، جہاں کائنات کا طواف ہے، جہاں تو جب آپ ان پر درود سلام بھیجیں گے تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنے گا؟ یاد رکھیے گا، کبھی ہوتا ہے مولانا بہت دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ بھی مولا علی نے فرمایا ہے کہ یہ سوچو ہی نہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ تو مولانا بہت مرتبہ دعا قبول نہیں ہوتی، مولا نے کہا کہ کبھی اللہ اس دعا کو فوراً دے دیتا ہے تمہیں، کبھی کسی بڑی مشکل کو دور کر دیتا ہے تم سے اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے، کبھی نسلوں میں عطا کر دیتا ہے، اور کبھی قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دعا مانگی ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ یوز لیس کوئی بھی دعا نہیں ہو، سبھی کام کی، کبھی اللہ ابھی دے دے گا، کبھی بعد میں دے گا، کبھی نسلوں میں دے گا، کبھی کوئی بڑی مشکل دور کر دے گا، کبھی قیامت کے لیے ذخیرہ کر لے گا۔ تو اس لیے اس دعا سے اپنے تعلق کو ضرور جوڑ کے رکھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا، جب آپ کا وہ گھر ہے کہ جہاں نور ہی نور ہے، تو بی بی ہم اس گھر سے کیسے جڑیں؟ ایک حدیث، 2 مصرے، اور میں مصائب پہ جا رہا ہوں۔ شجرہ طیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، اس خانوادے کو شجرہ طیبہ کہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا انا اصلھا، اس شجرہ طیبہ کی جڑ، روٹس میں، وعلی فرعھا، علی اس کا تنا ہے، اس کی باڈی ہے، والائمۃ اغصانھا، ائمہ علیہ السلام اس شجرہ طیبہ کی برانچز ہیں، ہائے ہائے، وعلمنا ثمرھا، فرمایا ہمارا علم اس کا فروٹ ہے، وشیعتنا ورقھا، آپ کیا ہیں؟ آپ اس درخت کے پتے ہیں۔ ہائے ہائے، عجب جملہ ہے۔ حتیٰ یہ آپ کی وہ انڈیویجول حیثیت ہے کہ جب مولا نے کہا ہمارے چاہنے والے کیا کسی کی ولادت ہو، فتورق ورقۃ منھا، اللہ اس درخت میں سے ایک پتے کو اور لگا دیتا ہے، کیونکہ ایک بچہ اور آ گیا۔ ہم اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیے گا، آپ دور سے کسی ٹری کو دیکھتے ہیں، اب آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں مصائب پر، آپ دور سے کسی ٹری کو دیکھیں تو روٹس کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو دیکھتے ہیں؟ کوئی شیعہ مذہب کو اسٹڈی کرنا چاہے گا نا تو وہ روٹ کو نہیں دیکھے گا، پہلے آپ کو دیکھے، روٹ کو تھوڑی دیکھتے ہیں، پہلے تو دور سے پتے نظر آتے ہیں، اگر آپ کو پتے اچھے لگتے ہیں تو آپ قریب جاتے ہیں۔ آپ میں سے ایک ایک وہ مبلغ شجرہ طیبہ ہے، پنجتن پاک کی طرف بلانے والوں میں ایک ایک آپ کو دیکھیں گے لوگ اور شیعت کا فیصلہ کریں گے، ہمیں دیکھیں گے اور شیعت کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم پتے ہیں، پہلے پتوں میں نظر پڑے گی نا، پتے اچھے لگیں گے تو قریب آئیں گے، پھر دیکھیں گے شاخیں کیسی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ پتے جگہ صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی پتے کو یہ شوق ہے کہ میں برانچ سے تو نہیں لگوں گا، میں ڈائریکٹ جڑ پہ جا کے بیٹھوں گا ٹوٹ کے، تو کیا ہوگا؟ ایک دن سوکھ جائے گا۔ پتے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹ روٹ سے لے گا، میں میٹافور پڑھ رہا ہوں وہ کہ جو حدیث میں آیا ہے، سوکھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے پتے جمع ہوں گے تو مالی آئے گا اور سب کو لے کے آگ لگا کے ختم کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے جڑے رہیں جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ہے، کیونکہ ان برانچز کو بھی جو طاقت ہے وہ مل رہی ہے اسی روٹ سے۔ وَهِيَ الْأُنْصُرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا رَسُولُ اللَّهِ وَفَرْعُهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بی بی فاطمہ کے لیے کہا گیا وہ عنصر ہیں، بی بی وہ جوہر ہیں کہ جو جڑ سے قوت لے رہی ہیں اور شاخوں کو عطا کر رہی ہیں۔ یہ ہے بی بی فاطمہ، بات ختم ہو گئی۔ یولی ہے میرے ساتھ آپ، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، بی بی فاطمہ محدثہ ہیں، جبریل نازل ہوتے تھے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، جس بی بی کے ذکر میں ذرا محسوس تو فرمائیے گا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو طبیب کے پاس جائیے، آپ فاطمہ کے در پہ کیوں آئے؟ پر اصل نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ الزہرا کی چادر سے۔ اللہ اکبر، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے۔ سب کچھ بی بی کے گرد ہے بھائی، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو اس پورے نظام نور میں ہم کہاں ہیں؟ ہم پتے ہیں نا، تو ہم کون ہیں؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ یہ پورا اسلام سمٹ کر آ جائے گا یہاں پر۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط، میں پھر سے پڑھتا ہوں چلے، تبرکن، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، اور ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ یہ ہے پورا دین۔
یہ بچے نے نعرہ لگایا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس بچے کے نعرے سے مجھے ایک بات یاد آئی، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ختم ہو گیا۔ یہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ محبت علی بن ابی طالب کی بنیاد پر۔ دین کی بنیاد یہ ہے، یہ سکھاؤ تو پھر وہ ادب سیکھے گا، پھر وہ شریعت بھی سیکھے گا۔